السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ہماری گفتگو مقدمات نماز میں چل رہی ہے۔ تیسرا مقدمہ طہارت ہے، یعنی انسان کو باطہارت ہونا چاہیے، حدث سے پاک ہونا چاہیے۔ حدث کی دو قسمیں ہیں، حدث اکبر اور حدث اصغر۔ حدث اکبر وہ ہے کہ جن کی وجہ سے انسان کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے، جیسے کہ جنابت، اور حدث اصغر وہ کہ جن کی وجہ سے انسان کے اوپر وضو واجب ہوتا ہے، جیسے کہ ریح کا خارج ہو جانا، نیند آ جانا وغیرہ وغیرہ۔ ہر انسان کے لیے جو بھی نماز پڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ نماز مستحب ہو یا واجب ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ باطہارت ہو، یعنی جو بھی اس کا وظیفہ ہے غسل، وضو یا تیمم کے ساتھ نماز کو ادا کرے۔ اگر بغیر طہارت کے، بغیر غسل یا بغیر وضو اور بغیر تیمم کے انسان نماز ادا کر رہا ہے تو اس کی نماز باطل ہے۔ چوتھا مقدمہ ہے بدن اور لباس، جن کی چند شرائط ہیں، جن میں سے شرط یہ ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کا بدن اور لباس پاک ہونا چاہیے سوائے چند حالات کے۔ اگر جان بوجھ کر کے انسان نجس بدن یا نجس لباس کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز باطل ہے۔ اگر کسی کو یقین ہو کہ اس کا بدن اور اس کا لباس پاک ہے اور وہ نماز پڑھے، نماز کے بعد معلوم ہو کہ اس کا بدن یا اس کے لباس نجس تھا، تو اس کی نماز صحیح ہے۔ جو شخص اپنے بدن یا لباس کے پاک ہونے کے بارے میں شک رکھتا ہو، اس کے لیے تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر تحقیق کرے اور اسے یقین اور اطمینان حاصل ہو جائے کہ اس کا بدن یا اس کا لباس پاک ہے، نجس نہیں ہے، اور وہ نماز انہی لباس اور اسی بدن کے ساتھ نماز کو پڑھ لے، نماز کے بعد معلوم ہو کہ اس کا بدن یا اس کے لباس کے اوپر نجاست تھی، تو لہذا اس کی نماز ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس نے تحقیق نہیں کی، اسے شک ہوا، تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے، اور اس نے تحقیق نہیں کی اور اسی حالت میں نماز کو پڑھ لیا، نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس کا بدن یا اس کا لباس نجس تھا، تو اس صورت میں احتیاط واجب یہ ہے کہ اگر وقت موجود ہے تو نماز کو دوبارہ سے پڑھے گا، اور اگر وقت نکل چکا ہے تو احتیاط لازم کی بنا پر نماز کی قضا کرے گا۔ جس کے پاس صرف ایک ہی لباس ہے اور وہ لباس نجس ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے وہ اپنی شرمگاہ کو چھپا سکتا ہو، تو لہٰذا اسی لباس میں انسان نماز پڑھے گا اور اس کی نماز صحیح ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے لباس یا اپنے بدن کو دھوئے پاک کرے اور اسے یقین یا اطمینان ہو جائے کہ لباس پاک ہو گیا یا بدن پاک ہو گیا ہے، اور وہ نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد پتہ چلے کہ اس کا لباس یا اس کا بدن پاک نہیں ہوا تھا، لہذا اس صورت میں بھی اس کی نماز صحیح ہے۔ جو شخص تنگ وقت میں نماز پڑھنا چاہتا ہے، پڑھ رہا ہے، اور نماز کے درمیان اسے یہ پتہ چلے کہ اس کا لباس یا اس کا بدن نجس ہے، مثلا بالکل سورج ڈوبنے والا ہے، 3-4 منٹ باقی ہیں اور اس میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، نماز کے درمیان پتہ چلا کہ اس کے بدن کے اوپر یا لباس کے اوپر نجاست لگی ہوئی ہے، لہذا اس صورت میں یہ کرنا ہے کہ انسان اگر نماز کی حالت میں ہی اگر اپنے بدن یا لباس کو پاک کر سکتا ہے تو پاک کر لے، یا لباس کو اتار سکتا ہے، چینج کر سکتا ہے تو چینج کر لے، یا اس کے نیچے اس نے کوئی دوسرا لباس پہنا ہوا ہے، مثلا نیکر وغیرہ پہنا ہوا ہے، تو وہ اپنے کرتا یا اپنے پاجامے کو جو اوپر کا لباس ہے اس کو اتار دے، اور جس سے وہ شرمگاہ چھپی ہوئی ہے مثلا نیکر وغیرہ، اسی میں وہ نماز کو تمام کرے۔ لیکن اگر یہ سب نہیں کر سکتا ہے، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ نماز کی شکل خراب نہ ہوتی ہو، نماز نہ ٹوٹتی ہو یہ سب کرنے میں، تو وہ یہ سب کام کرے گا، لیکن اگر نماز کی شکل ٹوٹتی ہو یا یہ سب کرنا ممکن نہ ہو تو اس صورت میں یہ ہے کہ اسی لباس یا اسی بدن میں اسی نجاست کی حالت میں انسان نماز کو مکمل کرے گا اور اس کی نماز صحیح ہے۔
لیکن اگر وقت وسیع ہے، وقت زیادہ موجود ہے، ظہر کی نماز پہلے ہی پڑھ رہا ہے، یعنی اول وقت پڑھ رہا ہے اور وقت بعد میں موجود ہے، تو لہٰذا اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر نماز کی حالت میں اسے یہ معلوم ہو کہ اس کا بدن یا لباس نجس ہے، تو اگر وہ پاک کر سکتا ہے تو پاک کرے، یا چینج کر سکتا ہے تو چینج کر لے، یا اس کے نیچے کوئی دوسرا لباس ہے جس سے شرمگاہ چھپا سکتا ہے تو وہ اپنے اوپر والے لباس کو اتار دے اور نماز کو مکمل کرے۔ لیکن اگر یہ سب کرنا ممکن نہیں ہے اور وقت وسیع ہے تو اس کو چاہیے کہ دوبارہ سے نماز کو پاک لباس اور پاک بدن کے ساتھ دوبارہ سے نماز کو ادا کرے۔ آخر میں تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل نور نجف کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔